پیدائش کی کتاب یہ بائبل کی پہلی کتاب ہے اور اس کی کہانی دو اہم حصوں پر مشتمل ہے۔ 1 سے 11 ابواب خدا اور دنیا کی کہانی بیان کرتے ہیں، اور پھر 12ویں باب سے 50ویں باب تک خدا اور صرف ایک آدمی ابراہم اور اس کے خاندان کی کہانی کو قریب سے پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ دونوں حصے 12ویں باب کے شروع میں ایک مربوط کہانی کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ڈیزائن ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ کتاب کے پورے پیغام کو کیسے سمجھنا ہے اور یہ پوری بائبل کی کہانی کو کیسے متعارف کراتا ہے۔ کتاب کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ خدا بے ترتیبی اور تاریکی کو لے کر اس میں ترتیب اور خوبصورتی اور اچھائی لاتا ہے، جس کا ذکر بائبل کے دوسرے جملے میں ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا بناتا ہے جہاں زندگی پنپ سکتی ہے، اور خدا ایک مخلوق بناتا ہے جس کو انسان یا عبرانی میں آدم کہتے ہیں۔ وہ انہیں اپنی صورت پر بناتا ہے جس کا تعلق خدا اور دنیا میں ان کے کردار اور مقصد کے ساتھ ہے۔ انسانوں کو دنیا میں خدا کے کردار کا عکس بنایا گیا ہے، اور ان کو خدا کے نمائندے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی طرف سے دنیا پر حکومت کریں، جس کا مطلب سیاق و سباق میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کا خیال رکھنا اور اس کو ایسی جگہ بنانا ہے جہاں مزید زندگی پنپ سکے۔ خدا انسانوں کو برکت دیتا ہے، یہ اس کتاب میں ایک کلیدی لفظ ہے، اور وہ ان کو ایک باغ دیتا ہے، ایک جگہ جس سے وہ نئی دنیا کی تعمیر شروع کرتے ہیں۔ اب کلیدی بات یہ ہے کہ انسانوں کے پاس یہ انتخاب ہے کہ وہ اس دنیا کی تعمیر کے بارے میں کیسے چل رہے ہیں، اور اس کی نمائندگی نیک و بد کی پہچان کے درخت سے ہوتی ہے۔ اب تک خدا نے فراہم کیا ہے اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا اچھا نہیں ہے، لیکن خدا انسانوں کو عزت اور انتخاب کی آزادی دے رہا ہے۔ کیا وہ نیک و بد کی بابت خدا کی طرف سے کی گئی وضاحت پر بھروسہ کریں گے، یا وہ خود مختاری پر قبضہ کریں گے اور نیک و بد کی تعریف خود سے کریں گے؟ اس میں واقعی بہت بڑے خطرات ہیں۔ خدا کے خلاف بغاوت کا مطلب ہے موت کو گلے لگانا، کیونکہ آپ خود زندگی دینے والے سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اس کی نمائندگی حیات کے درخت سے ہوتی ہے، اور اس طرح باب نمبر 3 میں ایک پراسرار شخصیت ایک سانپ کہانی میں شامل ہوتا ہے۔ سانپ کو اس کے علاوہ کوئی تعارف نہیں دیا گیا کہ یہ خدا کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ خدا کے خلاف بغاوت کرنے والی مخلوق ہے، اور یہ انسانوں کو بغاوت اور ان کی موت کی طرف لے جاتی ہے۔ سانپ درخت اور انتخاب کے بارے میں ایک مختلف کہانی سناتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ نیک و بد کی پہچان حاصل کرنے سے موت نہیں آئے گی، یہ دراصل زندگی اور خدا کی مانند بننے کا راستہ ہے۔ اب اس کی ستم ظریفی افسوسناک ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان پہلے ہی خدا کی مانند ہے۔ ان کو خدا کی صورت منعکس کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن انسان خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے اختیار پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ اپنے لیے نیک و بد کی پہچان حاصل کر لیتے ہیں، اور پل بھر میں پوری کہانی قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ پہلا نقصان انسانی رشتوں کا ہے۔ مرد اور عورت کو یکدم احساس ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے کمزور ہیں۔ اب وہ ایک دوسرے پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، اور اس لیے وہ کپڑے بناتے ہیں اور اپنے جسموں کو ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ خدا اور انسانوں کے درمیان قربت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بھاگ کر خدا سے چھپتے ہیں، اور پھر جب خدا ان کو تلاش کر لیتا ہے تو وہ الزام تراشی کا یہ کھیل شروع کر دیتے ہیں کہ پہلے بغاوت کس نے کی۔ اب وہیں پر کہانی رک جاتی ہے، اور وہاں مختصر نظموں کا ایک سلسلہ ہے جہاں خدا سانپ کو اور پھر انسانوں کو ان کے اعمال کے نتائج سناتا ہے۔ سب سے پہلے خدا سانپ کو بتاتا ہے کہ اس کی ظاہری فتح کے باوجود یہ اس کی شکست ہے، اور مٹی چاٹنا اس کا مقدر ہے۔ خدا وعدہ کرتا ہے کہ ایک دن عورت کی نسل آئے گی جو سانپ کے سر کو کچلے گی، جو ایک بڑی خبر لگتی ہے، لیکن یہ جیت ایک قیمت کے ساتھ آئے گی، کیونکہ جب سانپ کے سر کو کچلا جائے گا تو وہ عورت کی نسل کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ ایک زخمی فاتح کا پراسرار وعدہ ہے، لیکن کہانی کے بہاؤ میں اب تک آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کے فضل کا عمل ہے۔ انسان نے اب بغاوت کر دی ہے، اور خدا کیا کرتا ہے؟ وہ انہیں بچانے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن یہ انسانوں کے فیصلے کے نتائج کو نہیں مٹاتا۔ خدا انہیں مطلع کرتا ہے کہ ان کی زندگی کا ہر ایک پہلو ایک ساتھ گھر پر اور کھیت میں بغاوت کی وجہ سے غم اور درد سے بھرا ہوگا۔ یہ سب انہیں ان کی موت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں سے کہانی گراوٹ کی طرف جاتی ہے۔ باب 3 سے 11 تک ہر سطح پر بغاوت اور انسانی رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ کے بڑھتے ہوئے اثرات کا پتہ چلتا ہے۔
وہاں پر دو بھائیوں قائن اور حابل کی کہانی ہے۔ قائن اپنے بھائی سے اس قدر حسد کرتا ہے کہ اسے قتل کرنا چاہتا ہے، اور خدا اسے تنبیہ کرتا ہے کہ آزمائش میں نہ پڑنا، مگر وہ ویسے کر ہی دیتا ہے۔ وہ کھیت میں اسے قتل کر دیتا ہے۔ پھر قائن ایک شہر بناتا ہے جہاں ظلم اور جبر کی حکمرانی ہے، اور یہ سب لمک کی کہانی میں ظاہر ہے۔ بائبل میں یہ پہلا آدمی تھا جس کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں۔ وہ انہیں جائیداد کی طرح جمع کر رہا ہے، اور پھر وہ ایک مختصر گیت گاتا ہے کہ وہ قائن سے زیادہ متشدد اور انتقامی کیسے ہے۔ اس کے بعد ہمیں خدا کے بیٹوں کے بارے میں ایک عجیب کہانی ملتی ہے جو شیطانی فرشتوں کا حوالہ دے سکتی ہے، یا یہ قدیم بادشاہوں کا حوالہ دے سکتی ہے جن کا دعویٰ تھا کہ وہ دیوتاؤں کے بھیجے ہوئے ہیں، اور لمک کی طرح انہوں نے جتنی چاہی بیویاں کر لیں، اور انہوں نے جبار یعنی قدیم دور کے عظیم سورما پیدا کیے۔ جو بھی نظریہ درست ہے، بات یہ ہے کہ انسان سلطنتیں بنا رہے ہیں جو خدا کی دنیا کو پہلے سے بھی زیادہ تشدد اور بدعنوانی سے بھر دیتی ہیں۔ جواب میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ خدا کا دل غم سے ٹوٹا ہوا ہے۔ انسان خدا کی دنیا کو برباد کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو برباد کر رہے ہیں، اور اس طرح اپنی دنیا کی بھلائی کو بچانے کے جذبے سے خدا سیلاب کے ذریعے انسانوں کی برائیوں کو دھو ڈالتا ہے۔ لیکن وہ ایک راست باز آدمی نوح اور اس کے گھرانے کو بچا لیتا ہے، اور وہ اسے نئے آدم کے طور پر حکم دیتا ہے۔ وہ الہی برکت کو دہراتا ہے، اسے دنیا میں پھیل جانے کا حکم دیتا ہے، اور اس طرح ہماری امیدیں فی الحقیقت بلند ہیں۔ لیکن پھر نوح بھی ایک باغ کے اندر ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ جاتا ہے اور انگور کا باغ لگاتا ہے، اور وہ نشے میں دھت ہو جاتا ہے، اور تب اس کا بیٹا حام خیمے میں اپنے باپ کی برہنگی کو دیکھتا ہے، اور ہمیں اپنا نیا آدم پہلے آدم کی طرح ننگا اور شرمندہ ملتا ہے، اور زوال پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ بابل شہر کے قیام کی طرف لے جاتا ہے۔ قدیم مسوپتامیہ کے لوگ اس نئی تکنیک کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں کہ وہ اینٹ بنا لیتے ہیں۔ اب وہ اس قدر تیزی کے ساتھ اتنے بڑے برج بنا سکتے ہیں جتنا کہ پہلے کبھی کسی نے نہیں بنایا تھا، اور وہ نئی قسم کا برج بنانا چاہتے ہیں جو دیوتاؤں تک پہنچے، اور وہ وہاں پر اپنا نام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انسانی بغاوت اور تکبر کی تصویر ہے۔ یہ باغ والی بغاوت اب وسعت اختیار کر گئی ہے، اور اس طرح خدا ان کے غرور کو پست کر دیتا ہے اور انہیں پراگندہ کر دیتا ہے۔ اب یہ مختلف کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب ایک ہی بنیادی نقطے کی وضاحت کر رہی ہیں۔ خدا انسانوں کو اپنی دنیا کے ساتھ صحیح کام کرنے کا موقع دیتا رہتا ہے، اور انسان اس کو برباد کرتے رہتے ہیں۔ ہم ایک اچھی دنیا میں رہتے ہیں جس کو ہم نے خراب کر دیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ نیک و بد کی تعریف کرنے کا انتخاب کیا ہے، اور اس طرح ہم سب اس ٹوٹے ہوئے رشتوں کی دنیا میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں جو تصادم، تشدد اور بالآخر موت کا سبب بنتا ہے۔ لیکن ایک امید ہے، خدا کا وعدہ ہے کہ ایک دن عورت کی نسل سے کوئی آئے گا، عجیب فاتح، جو بدی اور اس کے ذرائع کو شکست دے گا، اور اس طرح انسانیت کی بدی کے باوجود خدا اپنی دنیا کو برکت دینے اور بچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بلا شبہ بڑا سوال ہے، خدا کیا کرنے والا ہے؟ اگلی کہانی یعنی اگلا جوڑ جواب پیش کرتا ہے، لیکن ابھی کے لیے پیدائش 1 سے 11 باب تک یہی کچھ ہے۔